پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمائے دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و مکرم سامعین، خواتین و حضرات، ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیلۃ المعراج ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیوں قبل اسی رات کے جرمٹ میں وہاں تک پہنچے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے وہ عروج، وہ بانک پن، وہ شان و شوکت نصیب فرمایا جو آپ ہی کا مقسوم ہے۔ رفعتوں اور بلندیوں سے مالا مال کیے گئے اور عزتوں اور برکتوں سے نوازے گئے۔ وہ مقامات رفیع آپ کو نصیب ہوئے جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کا مقسوم نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنے زیادہ معجزات دیے گئے ہیں جن کا حصر نہیں ہے۔ علماء نے جو معجزات جمع کیے ہیں ان کی تعداد 1200 ہے جو مختلف اسناد سے ہمارے تک پہنچے ہیں، لیکن کہا گیا کہ معجزات کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، بلکہ میرے حضور کی ہر ادا معجزہ ہے، میرے حضور کی نشست و برخاست معجزہ ہے، زندگی کا ایک ایک لحظہ اور لمحہ معجزہ ہے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو جو بھی معجزات عطا کیے ہیں ان کی انوکھی شان ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ جو اللہ نے میرے اور آپ کے آقا و مولا کو عطا کیا وہ معجزہ قرآن ہے، اور دوسرا بڑا معجزہ جو حضور کو عطا کیا گیا وہ معجزہ معراج ہے۔ معجزہ ایسے خرق عادت امر کو کہتے ہیں جو عقل انسانی کو عاجز کر دے اور اس کی نظیر لانا ممکن نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو معجزہ عطا کیا، ہر معجزہ اتنا دل آویز ہے کہ اس کی نظیر ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معجزے کی تعریف میں شامل ہے کہ اس کی نظیر نہیں لائی جا سکتی، اس کا توڑ نہیں ہو سکتا، اس کی مثل نہیں ہے، اور عقل انسانی کو عاجز کر دینے والا وہ خارق عادت امر ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ مختلف انبیاء کو مختلف ادوار میں جو معجزات دیے گئے ہیں ان میں ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ہر دور میں جس چیز کا عروج اور بانک پن رہا اس دور کے نبی کو معجزہ بھی اسی قبیل کا دیا گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آہن گری کی صنعت پورے عروج پر تھی۔ لوہے کو گرم کر کے نرم کیا جاتا اور پھر اس سے مختلف اوزار بنائے جاتے، ظروف بنائے جاتے۔ تو جب
لوہے کی صنعت پورے عروج پر تھی تو اللہ نے اس دور کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ بھی اسی قبیل کا عطا کیا. لوگ تو لوہے کو گرم کر کے پھر نرم کرتے اور یہ لوہا ہاتھ میں لیتے موم کی طرح نرم ہو جاتا. پھر اس کو جو شکل جو صورت دینا چاہتے اس صورت میں ڈھال دیتے. تو چونکہ آہن گری کا زمانہ تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ اس قبیل کا دیا گیا تاکہ اس دور کے افتخار کو توڑ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں تشریف لائے ہیں تو یہ جادوگری کا زمانہ تھا اور جگہ جگہ جادوگر پائے جاتے تھے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے معاوضے کے لیے وہ جادوگروں کو ہی بلا کے لائے تھے جنہوں نے رسیاں پھینکی، لگتا تھا کہ سانپ رینگ رہے ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا توڑ عصا عطا کیا. جب اس عصا کو پھینکتے ہیں تو اژدہا بن جاتا ہے اور وہ سینکڑوں رسیاں جو سانپوں کی صورت میں دکھائی دیتی ہیں ان کو وہ عصا نگل لیتا ہے. اور جب سمٹتا ہے تو عصا کا عصا ہے، قد بھی نہیں بڑھتا، وزن بھی نہیں بڑھتا، حجم بھی نہیں بڑھتا، جبکہ منوں ٹنوں کے حساب سے وہ رسیاں بھی نکل چکا تھا. تو چونکہ جادوگری کا عروج تھا تو جو معجزہ دیا گیا وہ ایسا تھا جو جادو کے فخر کو بھی توڑ دے. حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو مصر کے بازاروں میں حسن اور جمال کی کرشمہ سازیاں تھیں اور حسن کے چرچے تھے گلی گلی. ایک سے بڑھ کر ایک حسین تھا اور اپنے حسن کے جادو سے دلوں کو مسخر کیے ہوئے تھا. تو جب حسن کا جادو سر چڑھ کے بول رہا تھا تو اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو معجزہ جمال عطا کر دیا. اور جب ان کے حسن کا چراغ جلا تو سارے دیے بجھ گئے، سارے چراغ گل ہو گئے اور جنہیں حسن پہ ناز تھا وہ اپنی انگلیاں کاٹتے دکھائی دینے لگے. آپ ہر نبی کی تاریخ پڑھ لیں، اس دور کو دیکھ لیں، اس دور کے بانکپن کو، عروج کو دیکھ لیں اور پھر اس دور کے نبی کا معجزہ دیکھیں، آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا. جب حکیم جالینوس، حکیم بقرات اور سقراط اور بڑے بڑے اطباء یونان نے اپنے فن کا لوہا منوایا اور 3 امراض کے علاوہ ہر مرض کا علاج دریافت کر لیا. طب یونانی میں مادر زاد اندھے کی آنکھوں میں روشنی نہیں بھری جا سکتی تھی، کوڑ کا علاج نہیں تھا، تیسرا ان کے پاس موت کا علاج نہیں تھا. باقی ہر مرض کا علاج انہوں نے دریافت کر لیا تھا. تو جب طب یونانی کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا تو حضرت عیسیٰ تشریف لائے تو اللہ نے ان تینوں مرضوں کا علاج دے کے مبعوث فرمایا. وہ کوڑی کے جسم پہ شفا ہاتھ پھیرتے تھے، شفا ہو جاتی تھی. نابینا کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے تو نور اترنے لگتا اور مردے کو ٹھوکر مارتے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگ جاتا. تو ہر دور کو آپ پڑھ لیں، اس دور میں اس دور کے لوگوں کے فنون کو، ان کے کمالات کو اور اس دور کے بانکپن کو، عروج کو، اٹھان کو دیکھ لیں، پھر اس دور کے نبی کے معجزے کو دیکھیں، آپ کو بالکل ایسا ملے گا کہ ہر دور کے عروج بانکپن کو نبی کا معجزہ توڑتا دکھائی دے گا. جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کا عروج تھا. گھر گھر شاعر و ادیب پائے جاتے تھے. اگر کوئی شاعر یا ادیب خود نہیں تھا تو وہ ادب شناس ضرور تھا، سخن فہم ضرور تھا، اسے شاعری سے شغف ضرور تھا اور وہ اچھے برے شعر کی تمیز کرنے کا فن ضرور جانتا تھا. تو جب زبان و بیان کا عروج تھا اور گلی گلی شاعر اور ادیب پائے جاتے تھے اور انہیں اپنی سخن وری پہ ناز تھا، اپنے علاوہ باقیوں کو گونگا کہا کرتے تھے، زبان و بیان پہ ان کا ناز بجا تھا، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دے کر مبعوث فرمایا اور پھر ان کو کہا کہ لاؤ اس کی مثل ایک صورت لا کے دیکھا، سخن ورو جمع ہو جاؤ. ایک شخص نہیں، یہ دعویٰ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے،
تم سارے جڑ جاؤ، اکٹھے بیٹھو، اجتماعی کوشش کے ساتھ قرآن مجید کی کسی ایک سورت کی مثل سورت لا کے دکھاؤ۔ اور پھر کہا اگر تم نہیں لا سکے تو قیامت تک نہیں لا سکو، اور آج تک قرآن کا مثل نہیں لایا گیا۔ الاتقان فی علوم القرآن میں حضرت امام سیوطی لکھتے ہیں کہ اگر قرآن کا مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کا مثل لے آتے، لیکن تیرے سامنے یوں ہی دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کسی کے اندر ہمت ہی نہیں کہ قرآن کی مثل لے آئے۔ تو ہر دور کے نبی کو معجزہ اس دور کی مطابقت میں دیا گیا۔ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا تشریف لائے تو یہ زبان و بیان کے عروج کا زمانہ تھا، تو حضور کو سب سے بڑا معجزہ قرآن دیا گیا۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور چند سالوں پر مشتمل نہیں تھا، قیامت تک زمانہ میرے حضور کا ہے۔ صرف ایک زبان و بیان نہیں عروج نہیں پانا تھا، مختلف زمانوں میں مختلف چیزوں نے عروج پانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معجزات بھی متعدد عطا کیے، بہت سارے معجزات ہیں۔ ہر دور کے فخر کو دیکھ لیجئے اور پھر حضور کے معجزات کی فہرست کو دیکھیے، آپ کو ہر دور کے فخر کو کوئی نہ کوئی معجزہ توڑتا ہوا دکھائی دے گا۔ لیکن دو دور حضور کے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ایک جب تشریف لائے اور ایک قرب قیامت کا دور۔ جب تشریف لائے تو زبان و بیان کا عروج تھا، قرآن دیا گیا۔ قرب قیامت میں سائنس نے عروج پانا تھا، اپالو 11 کے ذریعے لوگوں نے چاند پر جانے کی بات کرنی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دوسرا بڑا معجزہ معراج عطا کیا کہ لوگ الٹی چھلانگیں بھی لگاتے پھرے، وہاں ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جہاں محمد عربی کے قدم پہنچ گئے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمال۔ تو ان رفتوں تک پہنچے، ان بلندیوں تک پہنچے جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ کائنات کی ساری وسعتیں ہیچ ہیں اور میرے محبوب کے قدموں اوپر ہیں۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بالا غل اولاب کمالی۔ تو جن رفعتوں تک، جن بلندیوں تک میرے اور آپ کے آقا و مولا گئے، وہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا، کسی کا گمان بھی، کسی کا وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مرغ عقل بھی تھک کے ہار جاتا ہے۔ اور دیکھیے یہاں تو طائر سدرہ نشین بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہیں۔ جب سدرۃ المنتہا پہ حضور پہنچتے ہیں تو جبریل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لو دنو تو خط وطن لہ ترک، تو اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں تو جل کے راکھ ہو جاؤں۔ اور جہاں طائر سدرہ نشین بھی نہیں پہنچ پاتے میرے حضور اس سے بھی آگے گئے۔ کہاں تک گئے؟ کوئی پیمانہ ہو تو اس سے ناپ کے بتایا جا سکے، کوئی ترازو ہو تو اس پر تول کے بتایا جا سکے، سارے پیمانے پیچھے رہ گئے، سارے ترازو پیچھے رہ گئے، اور میرے محبوب وہاں تک گئے کہ جہاں کسی کا گمان اور خیال اور تصور اور وہم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، اور حتیٰ سعادت تو فی الفوقانیات، اور میں بہت اونچا چلا گیا اور روحانی طور پہ پرواز ممکن ہے۔ تو کہتے ہیں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا تو آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں،
میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا میں تو اس عرش کی تلاش میں ہوں، تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرتے رہو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال، تو ان بلندیوں تک فائز المرام ہوئے، ان رفعتوں تک پہنچے کہ جہاں کسی کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کا وہ عروج اور وہ بھانک پن جس کو چشم تصور میں لایا نہیں جا سکتا۔ مرغ عقل تھک کے گر پڑتا ہے، خیالوں اور سوچوں کی حدود سے ورا ہے، وہم و گمان اور عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے۔ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا کمال، وہ کن بلندیوں تک پہنچے وہی جانے۔ وہ ہمارے ایک پنجابی شاعر ہیں ابر، انہوں نے تو قلم توڑ دیا، سی میراج راز محبتاں دا، نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صد لے جان والا، بازے آخ دے بن دروازیاں تو کہ میں پہنچیا عرش تے جان والا، ابر عقل نو ایتھے دخل کیے، جانے جان والا یا لے جان والا۔ تو یہاں ہمارے لیے ماننے کا راستہ ہے، ہمارے لیے عقیدت کا راستہ ہے، حضور کی عظمتوں پر اور رفعتوں پر واہ واہ کرنے کا راستہ ہے۔ اس مقام اس مرتبے کو تولنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ترازو، کوئی پیمانہ اور کوئی شے نہیں ہے کہ ہم اس کو گمان کر سکیں یا اس کا کوئی تصور کر سکیں۔ البتہ یہ معراج ہمارے لیے ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جس سے محبت رسول کا امتحان ہوتا ہے، اپنے اور بیگانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ جب حضور معراج کی خبر دیتے ہیں تو یہ واقعہ اتنا عجیب تھا کہ سب سے پہلے حضرت ام ہانی کو حضور نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، چونکہ ان کے گھر سے ہی معراج کا آغاز ہوا تھا، اور پھر وہیں حضور واپس تشریف لائے تو سب سے پہلے ان سے ہی بات کی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بات آپ کسی اور سے نہ کیجئے، لوگ اس بات کا مذاق بنائیں گے اور اس کا انکار کریں گے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو بتلانے کے لیے مامور تھے، اس لیے حضور نے اس بات کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ بس یہ بات لوگوں کے سامنے رکھنے کی دیر تھی کہ انکار اور تمسخر اور طرح طرح کی باتوں کا ایک طوفان آ گیا۔ لو یہ بات رہ گئی تھی، ہمیں تو ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے اور ایک مہینہ مسجد اقصی سے آتے ہوئے لگتا ہے، اور یہ رات کی ایک مختصر پہنائی کے اندر وہاں سے ہو کے بھی آئے ہیں۔ ابو جہل سمجھا کہ یہ موقع لوگوں کو ورغلانے کا میرے پاس بہترین ہے، اور میں لوگوں کو ورغلا کے ان سے دور کر سکتا ہوں، تو وہ خود ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے گلی گلی جا کے کہ نئی خبر سنی ہے۔ لوگ رک کے پوچھتے ہیں تو وہ ساری کہانی سناتا ہے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ معراج حضور نے کیا اور کہا مالک، اللہ نے معراج محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کروایا اور محبوب سے کہا کہ محبوب معراج میں نے تجھے کروایا ہے، لیکن اس کے اشتہار ابو جہل کے ہاتھوں سے لگواؤں، اور وہ گلی گلی بتا رہے، گلی گلی جا کے کہہ رہے۔ اب مختلف ذہنوں کے لوگ ہیں جن کے اندر بغض اور دشمنی ہے، ظاہر ہے انہوں نے انکار ہی کرنا ہے، اور محبت والوں کا انداز بھی دیکھیے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کہتا ابو بکر کوئی نئی بات سنی ہے؟ کہا تم سنا دو۔ کہا اگر کوئی کہے کہ رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، پھر پلٹ کے بھی آ گیا ہوں، اور یہ سب کچھ ایک رات کے مختصر وقفے میں ہوا ہے، تو یہ بات ماننے میں آتی ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بات بالکل ماننے میں نہیں آتی۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک مہینہ جاتے ہوئے لگتا ہے، ایک مہینہ واپس آتے ہوئے لگتا ہے، چھو کے بھی آنا ہو تو 2 ماہ چاہیے، تو ایک رات کے مختصر حصے میں
آپ کے پاس برق رفتار گھوڑا بھی کیوں نہ ہو تو پھر بھی آپ نہیں آ سکتے. سمجھا لوہا گرم ہو گیا, اب چوٹ ٹکانے پہ بیٹھ جائے گی. تو کہا پھر جنہیں تم نبی مانتے ہو وہی بول رہے ہیں. کہا انہوں نے کہا ہے. کہا ہاں میں سن کے آیا ہوں. تو کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے, میں تصدیق کرتا ہوں. تو کہا ابو بکر ابھی تو تم بول رہے تھے کہ اگر یہ کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا. کہا ہاں کوئی کہے تو ماننے میں نہیں آتا, وہ تو آسمان کی خبریں دیتے ہم وہ بھی مانتے ہیں. علماء نے لکھا وبذالک کا سمیہ صدیق, آپ کا نام صدیق اس وجہ سے پڑا کہ فوراً انہوں نے معراج کے واقعہ کی تصدیق کی. تو محبت والے اس کی تصدیق کرتے ہیں, اس کی تائید کرتے ہیں کہ جب حضور کہہ رہے ہیں اور جب میرے مالک کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو سیر کروائی اور رات کی مختصر تنہائی کے اندر, مختصر پہنائی کے اندر, مختصر وقفے کے اندر کروائی, تو اللہ قادر مطلق ہے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. باقی عقل کے بل بوتے پر ہی سوچنے والے تو 100 باتیں کرتے ہیں کہ ایک جسم صحیح جو ہے وہ کس طرح صعود کر سکتا ہے, جبکہ جسم جو ہے وہ ثقیل ہوتا ہے اور کثیف ہوتا ہے, تو وہ کس طرح جو ہے وہ پرواز کر سکتا ہے اور اتنی وسعتوں کے, اتنی تیزی کے ساتھ, اتنی سرعت کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتا ہے. حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت باتیں اس پہ کی ہیں کہ یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی سرعت کے ساتھ جانا اور آنا ممکن ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسانی بدن تحلیل ہو جائے اگر اتنی سرعت کے ساتھ اس کو حرکت دی جائے, اور اس کا آنا جانا یہ وہ اپنا وجود ہی برقرار نہیں رکھ سکتا. تو حضرت علامہ فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات کوئی کافر کرے تو ہم اس سے بھی بات کریں گے, لیکن اس کے لیے دلیل اور ہوگی. لیکن اگر کوئی ایسا شخص یہ بات کرے جو کہ قرآن و حدیث کو مانتا ہے تو اس کے لیے قرآن مجید بطور دلیل کافی ہے. تو آپ نے کتنی خوبصورت دلیل دی. فرمایا یہ تو میرے حضور ہیں اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے جہاں تک میرے خدا نے چاہا گئے بھی اور پلٹ کے بھی آئے, اور یہ حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے. بڑے معجزوں میں سے حضور کا دوسرے نمبر پہ بڑا معجزہ ہے, اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن میں بیان کیا گیا. شاہ سرخیوں کے ساتھ اس خبر کو جو ہے وہ بیان فرمایا گیا. تو یہ تو حضور علیہ السلام کی شان ہے. تو حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آؤ قرآن اٹھائیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے. تو ایک جن اٹھا, کہا کہ حضرت میں لے آتا ہوں. کتنی دیر میں لاؤ گے؟ کہا دوپہر تک لے آتا ہوں. اور 1 مہینہ جاتے ہوئے لگتا تھا, 1 مہینہ آتے ہوئے لگتا ہے. اور تخت کوئی ڈبیا نہیں تھی کہ جیب میں ڈال کے لے آنا ہو. وہ 60 ہاتھ چوڑا تھا, 80 ہاتھ لمبا تھا اور کئی ہاتھ موٹا تھا. 7 کوٹریوں میں مکفل تھا, تالے لگے تھے, پہرے دار کھڑے تھے. اس کو ٹکڑوں میں کر کے اونٹوں اور گھوڑوں پہ باندھ کر بھی لانا ہو تو پھر بھی کئی سال چاہیے. تو اس نے کہا, جن نے کہا کہ میں دوپہر تک لے آتا ہوں. بڑی بات تھی, بہت بڑی پیشکش تھی. لیکن حضرت سلیمان نے کہا نہیں, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے. تو جب آپ نے اس جن کے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور کہا مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے, تو پھر وہ اٹھا جس کے سینے میں کتاب اللہ کا علم تھا, زبور کا ایک عالم جس کا نام علماء تفسیر نے آصف بن برخیہ بتایا ہے, جو آپ کا صاحب تھا, آپ کا صحابی تھا. وہ کھڑا ہوا اور کہا حضرت یہ خدمت میرے سپرد کیجیے. کہا یہ جن تو کہہ رہا ہے دوپہر تک لاؤں گا, بتاؤ تم کتنی دیر لگاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ میں آنا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک کا طرف. حضور آپ آنکھ بعد میں جھپکیں گے, تخت پہلے پڑا ہوگا. یہ کوئی میری بات نہیں ہے, کوئی گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے, اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ ضعیف کہہ کے انکار کر دیا جائے اور واپس نکلنے کا راستہ تلاش لیا جائے. قرآن بتاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ نہیں جھپکی ہے, تخت پہلے موجود ہے.
بے ساختہ پکار اٹھے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کو میرے اللہ نے اتنے فضل و کرم سے نوازا اور اتنی طاقت اور توانائی عطا کی، 1 مہینہ دور پڑا ہوا تخت آنے واحد میں آنکھ جھپکنے سے قبل لا کے حاضر کر دیتے ہیں، اور اس تخت کے اوپر قیمتی موتی لگے تھے، ایک موتی بھی تبدیل اور ایک موتی بھی گرتا نہیں اور ضائع نہیں ہوتا ہے، لا کے حاضر کر دیتے ہیں۔ یہ کس کی شان ہے؟ مسجد اقصی میں میرے حضور علیہ السلام کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہونے والے حضرت سلیمان کے مقتدی کی جب یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آنے واحد کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے جہاں تک حضور نے چاہا، جہاں تک میرے رب نے چاہا، وہاں تک جو ہے وہ حضور جلوہ فراز ہوئے۔ باقی کفار نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اچھا، انہیں یہ پتا تھا کہ حضور نے مسجد اقصی نہیں دیکھی ہوئی، کبھی گئے نہیں ہیں زندگی میں، ان کے سامنے بڑے پلے جوان ہوئے، شام کا بس سفر کیا ہے، اور اس میں بھی وہ جانتے تھے کون کون لوگ ساتھ تھے، تو یہ اقصی گئے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم اگر مسجد اقصی کے بارے میں کوئی آپ سے سوالات کرے تو آپ جواب دے سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں دے سکتے، میں نے جب اس کو دیکھا ہے اور دیکھ کے آیا ہوں تو آپ جو پوچھیں گے جواب دوں گا۔ تو انہوں نے وہ سوال پوچھنے شروع کر دیے کہ جس تفصیل سے عادتاً انسان دیکھتا نہیں ہے۔ کوئی اس جلسے میں موجود ہو تو یہاں سے نکل کے جائے تو کوئی کارروائی پوچھے تو وہ کہے گا کہ میں ایک ایک چیز بیان کر دوں گا، لیکن وہ کہے کہ کرسیاں کتنی لگی ہوئی تھیں، اور جو نیچے بیٹھے ہوئے تھے فرشی نشستوں پہ وہ کتنے تھے، کتنے لوگوں نے ٹوپیاں پہنی تھی، کتنے لوگوں نے اینکیں لگائی ہوئی تھیں، کتنے لوگ ننگے سر تھے، بوڑھے کتنے تھے، سفید داڑھیوں والے کتنے تھے، تو وہ کہے گا بابا میں یہ تھوڑا گنتا رہا ہوں۔ تو جب کوئی کسی کو دیکھتا ہے تو ان تفصیلات کو اور ان جو ہے وہ چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ انہوں نے حضور سے اس طرح کے سوالات پوچھنے شروع کر دیے، کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے شہتیر کتنے ہیں، دروازے کتنے ہیں، بالے کتنے پڑے ہوئے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں پریشان ہوا، لیکن پھر اللہ نے میرے سامنے بیت المقدس کو یوں کر دیا جس طرح چچا ابو طالب کا گھر ہوتا ہے، اور میں دیکھتا جاتا تھا اور ایک ایک شے بتاتا چلا جاتا تھا۔ اب جب سب بتا دیا تو اب تو بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، لیکن کہنے لگے امن نات فقد اصاب، واہ واہ آپ نقشہ بیان کرنے میں تو بڑے ماہر ہیں۔ آپ نے چونکہ یہ دعویٰ پہلے کرنا تھا تو کسی شخص کو بھیج کر کے ساری تفصیلات آپ نے منگوائی ہیں، ان کو یاد کیا ہے، اور ہمارے بتانے پہ پوچھنے پہ آپ نے سب کچھ بتا دیا۔ فرمایا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، پہلے یہ بات کہتے تھے، رب کہتے تھے آپ نقشے کے ماہر نکلے۔ کہنے لگے ہمارے کچھ قافلے ہیں جو سرگرم سفر ہیں، یقیناً ان کے بارے میں آپ کی کوئی خبریں ایسی نہیں ہو سکتی، اگر ان کے بارے میں کوئی بتا سکیں تو پھر ہم مان جائیں گے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ہاں تمہارا ایک قافلہ مجھے فلاں جگہ پہ ملا، ایک مقام روحا پہ ملا، ایک فلاں جگہ پہ ملا، ایک ایک قافلے کی حضور نے تفصیل بتا دی، اور ایک قافلے کی نشانی یہ بتائی کہ اس کے آگے خاکستری رنگ کے 2 اونٹ چل رہے ہیں جن کے اوپر دھاری دار بوریاں لدی ہوئی ہیں، اور یہ بدھ کو سورج غروب ہونے سے پہلے ہی مکے کے اندر پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو ایسی چیز ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، یہ تلی پہ سرسوں جمانے والی بات ہے۔ اب پہاڑ پہ کھڑے ہو کے قافلے کا انتظار کرنے لگے، اور سورج بھی درد غروب سے زرد ہو رہا تھا، کسی وجہ سے ابھی قافلے کے آثار دکھائی نہیں دیے، اور کافروں کے دل بلیوں اچھل رہے تھے، اور مسلمان پریشان تھے کہ ہمارے آقا نے جو فرمایا وہ تو سچ ہے، لیکن کسی وجہ سے قافلے کو کچھ تاخیر ہو گئی تو یہ ساری زندگی جان نہیں چھوڑیں گے۔ تو کوئی دوڑتا ہوا حضور کے پاس آیا، حضور سورج تو ڈوبنا چاہ رہا اور ابھی تک قافلے کے آثار دکھائی نہیں دیے۔ تو قلب اطہر پہ تھوڑی سی گرانی آئی، اور یہ میرے رب کو بھلا کیسے گوارا۔ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے، کہا محبوب پریشان نہیں ہونا، جب تک قافلہ نہیں آئے گا سورج ڈوبنے ہی نہیں دیں گے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ دور سے گرد و غبار نظر آنے لگی، ادھر سورج بھی اپنی آخری کرنیں سمیٹ رہا تھا، تو کسی کافر نے کہا قد غربت الشمس، وہ دیکھو سورج ڈوب گیا۔ مسلمانوں نے کہا وہ دیکھو قافلہ بھی آ گیا، اور جب قافلہ آیا تو وہ نشانیاں جو میرے حضور نے بتائی تھی وہ پائی گئیں۔
اب تو بھاگنے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا، لیکن کہنے لگے ھذا من سحر ابن ابی کبشہ، یہ ابو کبشہ کے بیٹے کا جادو ہے جو سر چڑھ کے بول رہا ہے۔ تو ہر صورت میں انکار کرتے رہے۔ اس لیے یہ ایک آزمائش تھی، یہ ایک امتحان تھا، اس سے کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہونی تھی۔ اپنا کون ہے، بیگانہ کون ہے۔ علامہ آلوسی شکری بغدادی علیہ رحمہ نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ کئی کچے لوگ منحرف ہو گئے تھے، اور اس واقعے سے اللہ نے کئیوں کے سینے میں ایمان کا چراغاں کر دیا۔ تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے، یہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ ایک طرف اللہ نے اپنے محبوب کو سرخروئی عطا کی، بلندیوں پہ پہنچایا، اور اس مرتبے پہ پہنچایا جس مرتبے تک نہ کبھی حضور سے پہلے کوئی پہنچا، نہ حضور کے بعد کوئی پہنچے گا۔ اور دوسری طرف یہ امتحان تھا بعد میں آنے والوں کا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو سرخرو کیا، اور پھر بلندیوں پر بلا کر کے اللہ نے اپنے محبوب کو اس امت کی بخشش کا وعدہ دیا۔ جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اور خواتین میں سورہ بقرہ عطا ہوئی۔ اور تیسری چیز جو خاص طور پہ اس سفر معراج میں حضور کی جھولی میں ڈالی گئی، وہ 50 نمازوں کا تحفہ تھا۔ بارگاہ ازدی میں عرض کی کہ یہ تحفہ لے کے اپنی امت کے پاس جاتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ پلٹے کہ میری امت ان 50 نمازوں کو سینے سے لگائے گی اور اپنی زندگی میں نمازوں کو شامل کر لے گی۔ لیکن چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میں امت کا تجربہ رکھتا ہوں، تو یہ 50 نہیں پڑھ سکیں گے، آپ اللہ کی بارگاہ میں تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ نے علماء سے تفصیل سے یہ کہانی سنی ہے کہ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تو 50 نمازوں میں سے 5 نمازوں کی رخصت ہوئی۔ واپس آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ نہیں، میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیے۔ تو پھر گئے، پھر 5 نمازوں کی رخصت، پھر آئے حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی، حتیٰ کہ 9 مرتبہ جانا ہوا اور نمازیں رہ گئی 5۔ عادت باری تعالیٰ یہ سامنے آئی کہ ہر بار حاضر ہونے سے 5 نمازوں کی رخصت ہوتی ہے، اب رہ ہی 5 گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایک بار اور جائیے، تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی، مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ اب نمازیں کیا تھی 50، لیکن رہ کتنی گئی 5، اور میرے رب کا وعدہ ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، اور یہاں بظاہر 9 مرتبہ تبدیلی تو نظر آ رہی ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ اللہ کی باتیں تبدیل واقعی نہیں ہوتی۔ ایک ضابطہ دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے اللہ فرماتا ہے میں 10 کا ثواب دیتا ہوں۔ نمازیں 5 پڑھو گے، ثواب 50 کا عطا کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی ہیں۔ تو آج معراج کا تحفہ لے کر کے میرے اور آپ کے آقا و مولا صدیوں قبل آج کی رات کے دامن میں تشریف لائے تھے۔ آج خاص طور پہ جو ہمارے لیے بات سوچنے کی ہے، جس پر غور کرنا ہے، جس پر ہم نے تدبر کرنا ہے، اور اگر ہمارے اندر کوتاہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرنے کا عزم کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور تو توقع کرتے ہیں کہ میری امت اتنی نکمی تو نہیں ہے کہ 5 بھی نہ پڑھے، ورنہ حضرت موسیٰ تو کہہ رہے تھے کہ ایک بار اور جائیے اور اللہ سے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ اور عادت باری تعالیٰ حضور ملاحظہ کر چکے ہیں کہ ہر بار 5 نمازوں کی رخصت ملتی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور نے چاہا کہ میری امت کے لیے یہ تحفہ جانا چاہیے، اور کم از کم 5 نمازیں یہ تو ان کے لیے مشکل نہیں ہونی چاہیے، اور یہ وہ 5 نمازیں ادا کریں۔ تو آج میرا اور آپ کا امتحان ہے، اور ہم آج اس تعداد کے اندر یہاں جمع ہے، اور پوری دنیا کے اوپر جو اس گفتگو کو سن رہے ہیں سب اپنے اندر اتریں، اور اگر نماز کی کوتاہی کسی کے اندر موجود ہے تو وہ دیکھے، آج کی شب یہ ادا کرے، یہ عزم کرے کہ حضور نے توقع کے ساتھ اس امت کے لیے 5 نمازیں لیں، اور آج کیا ہمارا دامن اس نور سے کہیں خالی تو نہیں ہے۔ اور جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ نے ان کو توفیق نماز عطا فرمائی ہے، وہ بھی دیکھیں کہ الصلاۃ معراج المومنین فرمایا گیا۔ حضور کا معراج تو یہ کہ وہ سر عرش اولا پہنچے،
اور اللہ جل شانہ کے دیدار کی دولت سے مالا مال ہوئے. اور اس امت کے لیے فرمایا جب وہ پیشانی سجدے میں رکھتا ہے تو مومن کا اسی وقت معراج ہوتا ہے. تو کیا ہم اس کیفیت معراج میں پہنچتے ہیں یا ہم سجدے میں ہوتے ہیں لیکن خیال ہمارا دکان پہ ہوتا ہے, خیال ہمارا بازار میں ہوتا ہے, یا ہم گاہک پہ نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن سبحان رب العالی زبان سے ہم پکار رہے ہوتے ہیں. یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی نماز کو اس روحانیت کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ, اس رنگ کے اندر رنگنا ہوگا کہ جب ہم سجدے میں جائیں, ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو جو فرمایا گیا کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ کیفیت تمہارے اوپر کسی وجہ سے طاری نہیں ہو پاتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور اگر یہ کیفیت تمہیں نصیب ہو جاتی ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو یہ کیفیت بھی بہت بڑی کیفیت ہے. اور پھر دنیا و مافیہا کے خیالوں سے تم بے خبر ہو کہ اللہ کے حضور جو ہے وہ حاضر ہوگے, اور اس کے حضور جب تم حاضر ہوگے تو پھر یہ تمہارے دکھوں کا مداوع ہوگا. یہ یکسوئی تمہیں اللہ کی قربت عطا کر دے گی اور تمہارے من کے اندر روشنی اور چراغاں کر دے گی. تو ہمیں ایک تو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ 5 نمازیں جو معراج کا تحفہ خاص ہے اور مومنین کے لیے یہی معراج قرار دی گئی, الصلاۃ معراج المومنین. تو کیا ہم اس محفل معراج میں تو حاضر ہوئے, کیا ہمیں یہ معراج حقیقی معنوں میں حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس عزم اور اس ارادے کے ساتھ پلٹیں کہ ہماری بقیہ زندگی اس نور سے منور ہو کے گزرے گی, اور ہماری پیشانی جب سجدے میں ہوگی تو ہم اللہ کے حضور عجز و نیاز کے اس عالم میں ہوں گے. فرمایا گیا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ سجدے میں کیا ہے تو وہ سجدے سے سر ہی نہ اٹھائیں. اتنی رحمتیں اللہ کی بندے پر اس وقت برس رہی ہوتی ہیں جب اس کی پیشانی سجدے میں جھکی ہوئی ہوتی ہے. وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوتا ہے, جو سجدے میں ہوتا ہے وہ رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے, وہ رب سے ہم کلام ہوتا ہے. انسان کے اشرف اعضاء اس کے سر میں ہیں, دیکھنے کی قوت آنکھیں سر میں, سوچنے کی قوت دماغ سر میں, سننے کی قوت کان سر میں, بولنے کی قوت زبان سر میں, چکھنے کی قوت سر میں, اور سونگھنے کی قوت ناک سر میں. یہ ساری قوتیں سر میں ہے, اور سر مالک کے در پہ. پیشانی بھی رگڑ رہا ہے اور ناک بھی رگڑ رہا ہے, اور عملاً اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ مالک میں تیری چوکھٹ کا فقیر ہوں, تیرے در کا حقیر بندہ ہوں. اور زبان سے کیا کہہ رہا ہے؟ سبحان ربی الاعلی, مالک تو سب سے اونچا ہے. اگر اس نے سجدے کی روح کو پا لیا ہو تو پھر سجدے سے سر اٹھا کے اکڑ کے چل نہیں سکتا. اگر اس نے ایک سجدہ بھی ایسا کر لیا ہو کہ اس کی روح اس کے اندر اتر گئی ہو سجدے کی, تو پھر وہ سینہ تان کے نہیں چل سکتا. تکبر غرور پر کس نام کا جب وہ پیشانی سجدے میں رکھ کے کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی, اپنے رب کو اعلیٰ کہہ رہا ہے, تو پھر وہ خود کو جو ہے وہ کس طرح تکبر اور غرور کے ساتھ جو ہے وہ رکھنا چاہے گا. تو سجدہ اپنی روح کے ساتھ جب ہوگا تو پھر اس کا عملی نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر تواضع پیدا ہوگی, عجز پیدا ہوگا. اور اللہ جل شانہ اس شخص کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا جس کی طبیعت کے اندر عجز موجود ہوتا ہے. تکبر ذلیل کرتا ہے, رسوا کر دیتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جس نے چپے چپے پہ سجدہ کیا تھا, دھرتی میں کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہیں تھی جہاں ابلیس کے سجدوں کا نشان نہیں تھا, لیکن راندہ درگاہ ہو گیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا اور تکبر کی وجہ سے کیا. اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے بنایا, اسے مٹی سے بنایا. آگ افضل ہے, مٹی مفضول ہے. آگ اوپر اٹھتی ہے, مٹی نیچے کو بیٹھتی ہے, تو میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا. اللہ اگر چاہتا تو اس کی دلیل کا رد کر سکتا تھا, اس کی دلیل کے ٹکڑے بکھرے کر کے رکھ دیتا, لیکن اللہ نے اس کی دلیل کا کوئی جواب نہیں دیا, بلکہ فرمایا نکل جا میرے دربار سے. تو راندہ درگاہ ہو گیا. گلی گلی رسوائیاں اور گلی گلی ذلتیں اس کا مقدر بن گئی. کوئی بھی برا کام کرے تو گالیاں شیطان کو دی جاتی ہیں, چاہے اس کے نفس کی وجہ سے وہ برائی ہو رہی ہو. تو آج شیطان راندہ درگاہ ہوا, اتنے سجدوں کے باوجود اس کے پلے کچھ نہ بنا.
تکبر نے اس کو برباد کر دیا. اور عجز اللہ جل شانہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ عجز کو پسند کرتا ہے، اور عاجز بندہ اس کی رحمتوں کا حقدار ہوتا ہے. بندے پر سب سے زیادہ رحمتیں اس وقت برستی ہیں جب سب سے عاجز ہوتا ہے، اور سب سے عاجز بندہ اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے. تو جو سجدے کی لذت سے آشنا ہو گیا تو پھر وہ کبھی جو ہے وہ تکبر غرور کی زندگی نہیں بسر کر سکتا. تو معراج النبی کی اس بابرکت شب نور کے جھرمٹ میں اپنے دامن کو پھیلانے والوں، آؤ عزم کر کے نکلیں کہ زندگی عجز و اطمینان کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ کی رضا کو مانگتے ہوئے بسر کریں گے. اور اپنی طبع کے اندر دولت مل جائے، اقتدار مل جائے، حسن نصیب ہو، یا کوئی اور ایسی چیز جو تکبر کو پیدا کرتی ہو، تو ان سب چیزوں کی نفی کر کے اللہ کے مطیع، فرما بردار اور عاجز بندے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے. اور ہمیں نمازوں کا جو تحفہ دیا گیا ہے اس کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے اندر، ہماری طبع کے اندر، ہماری فطرت کے اندر جو ہے وہ عجز پیدا ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہی کی پیشکش بھی فرمائی. جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا تو اللہ اکبر، چاہے تو آپ مال و دولت لے کے بادشاہ بن جائیں، اور چاہے تو آپ جو ہے وہ نبی اور ساتھ جو ہے وہ فقر اور عجز کی زندگی کو اختیار فرمائیں. تو حضور فرماتے ہیں میں نے اس کو اختیار کیا اور میں نے اس کو پسند کیا. تو اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عادت کریمہ کا فیضان اس امت میں بھی رکھا ہے. اور یہ عجز کا نور جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر وہ ہمیں عطا کرتا ہے، اور یہی ہماری زندگی کا جمال ہے. تو معراج کا یہ تحفہ نماز اپنی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر لیں. سونے سے قبل 5 انگلیاں بھی گن لیں اور 5 نمازیں بھی گن لیں. اور اگر 5 نمازیں پوری ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں. میرے اور آپ کے آقا و مولا جب حضرت بلال حبشی کو اذان کے لیے کہتے تو یہ کہنے کی بجائے کہ بلال اذان دو، یہ فرماتے ارہنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے سینے کو راحت پہنچا دو، ہمارے دل کو راحت پہنچا دو. میں حبیبا الیہ من دنیا کم ثلاث، تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہے، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. تو نماز حضور کے قلب کی ٹھنڈک، آنکھوں کا قرار اور روح کی تسکین ہے. تو جب ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں یہ ہماری آرزو اور تمنا ہماری رگ رگ کے اندر سمائی ہے کہ حضور ہم سے راضی ہو جائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میں رضا نصیب ہو جائے، تو آقا کریم فرماتے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی ہے. تو جب ہم سجدہ کریں گے رسول اللہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. اس لیے 5 گانا نماز شعار زندگی بنا لیں اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ جو ہے وہ اللہ کے حضور عجز اور نیاز مندی کے ساتھ بسر کرنے کا مزاج پیدا کریں. آج کی شب معراج اللہ ہمارے لیے رحمتوں کا سبب بنا دے. یہ عروج بری رات جس کے دامن میں کروڑوں رحمتیں اور اربوں برکتیں نازل ہوتی اور انوار اترتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے میرے وطن کو اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے. اللہ عالم اسلام کی خیر فرمائے. پوری دنیا کے اوپر مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم اور جبر کی باہوں میں کسے کرا رہے ہیں، اللہ اس بابرکت شب کا صدقہ امت کو کھویا ہوا وقار دے، عروج اور بانکپن نصیب فرمائے، اور ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چھوڑیں تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اقبال کہتے ہیں حضور سے وفا کرو پھر قلم بھی تمہیں دے دیں گے، تختی بھی تمہیں دے دیں گے، پھر تمہاری تقدیر کے فیصلے کہیں اور نہیں ہوں گے بلکہ تختی اور قلم تمہارے پاس ہوگی، جو لکھنا ہوا خود ہی لکھ لینا، پھر خدا بندے سے خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا رشتہ الفت، رشتہ محبت میرے محبوب سے ہونا چاہیے. حضور کے ساتھ وفا کا رشتہ جب مضبوط ہو گیا پھر بحر و بر تمہارے قبضے میں ہوں گے. ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر درگوش آئے دامان اوست. عشق مصطفیٰ جس کا سامان زندگی بن جاتا ہے تو بحر و بر وہ اپنے ایک پلے کے اندر باندھ لیتا ہے، اپنے دامن کے گوشے کے اندر باندھ لیتا ہے.
پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے اگر وہ مصطفیٰ کریم کا ہو جائے۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی زندگی میں یہ عزم کر کے اپنی بقیہ زندگی کو گزاریں کہ ہم جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور زندگی کی آخری ہچکی تک ان کے وفادار رہیں گے، اور وہ ان کے ساتھ تعلق جس کی گواہی ہمارا عمل فراہم کرے۔ ہماری صرف زبان سے اقرار ہی محبت کا مدعی نہ ہو، دعوے دار نہ ہو، بلکہ ہمارا عمل بتائے کہ ہم حضور کے غلام ہیں۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھے تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے صاحب ہم مسلمان ہوتے ہیں، مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تمہیں بتانا پڑے، تیری وضاقتہ طرز زندگی انداز معاشرت ایسا ہونا چاہیے تو دور سے آ رہا ہو لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے۔ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے، دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدر چمکا، محشر میں بھی ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے۔ چونکہ میری منزل ابھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، میرا سفر آگے بھی جاری ہے، تو جو باتیں آپ تک پہنچائیں اللہ ان کو روحوں میں اتار دے۔ آج کی رات ذکر و فکر میں، عبادات میں، اللہ کی رضا میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرتے ہوئے گزاریے گا۔ اگر اللہ آپ کو توفیق عطا کر دے تو صبح کا روزہ بہت ساری برکتوں کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، اور ویسے بھی صبح یوم الخمیس ہے، جمعرات ہے، اور یہ دن ویسے ہی برکتوں سے اور رحمتوں سے مالا مال ہے، اور ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کو مرتب کیجئے اور معراج کی شب میں حضور کے حسن کی، حضور کے عروج کی خیرات مانگیے، اور عرض کیجئے کہ اپنے عروج کا صدقہ اس امت کو بھی کھویا ہوا وقار نصیب کیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے چند لمحوں کے لیے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔